والخیل، اور اسی نے پیدا کیے ہیں گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور اس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ آج بھی زینت ہے جی، گھوڑے تو اتنے مہنگے ہیں کہ ہماری موٹر بائکس اور گاڑیاں بھی ان سے سستی ہوں، اتنے مہنگے گھوڑے ہیں۔ آج بھی گھوڑوں کی ریس لگتی ہے، اور لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے، شوق ہے، لوگوں نے پالے ہوئے، اتنا خرچہ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے یہ۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا فرماتا ہے اور فرمائے گا، کیونکہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی سواریاں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو بعد میں چیزیں ہمیں معلوم چلی ہیں، جس طرح سمندروں کے اندر کی مخلوقات ہیں، باقی مخلوقات، پلانٹ ارتھ کے اوپر بھی کئی ایک مخلوقات ہیں جن کے ذریعے ہم نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور خصوصاً سواریوں کا ذکر کیا جائے تو آج ماڈرن دور کے اندر جتنی سواریاں ہیں، بیسیکلی جس فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے یہ سواریاں بنائی گئی ہیں، خواہ وہ ہوائی جہاز ہوں اڑنے والے، یا بحری جہاز ہوں سمندر میں دریاؤں میں چلنے والے، ان کے لیے انوائرمنٹ اور وہ فزیکل فینومینا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا۔ ہوا اگر ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز نیچے گر پڑیں گے، پھر ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہوائی جہاز کو اٹھا سکتی ہے انجن کے ساتھ۔ اور جہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایئر پاکٹس آتی ہیں جہاں پہ ایئر کی ڈینسٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے، تو وہ ہزاروں فٹ ایک دم جہاز نیچے آ جاتا ہے۔ کئی جگہ تو جہاز گر بھی گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ جہازوں کے ہوتے ہیں نا، کریشز، وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں۔ ٹیک آف کوئی مشکل فینومینا نہیں ہے، ٹیک آف میں کبھی آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا۔ سب سے زیادہ جو ایئر کریشز ہیں نا، وہ لینڈنگ کے وقت ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر ہوا تیز ہو جائے یا مخالف سمت میں اتنی تیز چلے کہ وہ لینڈ ہی نہ کر سکے اور اس کی ٹپ ادھر ادھر ہو گیا تو جہاز گیا۔ وہ تو آپ سمجھے ایک پتنگ کی مانند ہے، اتنے بڑے فضا کے اندر جہاز کی کیا اوقات ہے۔ تو یہ ہر چیز فیوریبل ہوتی ہے تو تب جا کے یہ جہاز لینڈ کرتے ہیں۔ اڑنے کے قابل اس فزیکل فینومینا جو بوئنسی کی فورس ہے، قوت اچال، سمندروں میں بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہو رہی ہے، سب سے سستی تجارت۔ ایک دن کے لیے اگر آپ تجارت بند کر دیں نا، ایک دن کے لیے دنیا کی نہیں، صرف نہر سوئز بند کر دیں نا آپ ایک دن کے لیے، تو اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کرایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ کے بحری جہاز ہے نا، انہیں سمندر میں کھڑے ہونے کے لیے بھی فیول کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خالی کھڑا کر دیا جائے تو یہ بغیر فیول کے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ تو پتہ نہیں ادھر چھوڑیں گے تو جا کے پیسیفک والا اٹلانٹک میں پہنچ جائے گا۔ جو بحری جہاز ہے اسے سمندر میں ایک جگہ رکنے کے لیے بھی مسلسل اپنے آپ کو انجن کو چلانے کی ضرورت ہے، وہ ایک جگہ اسے مینٹین کیا جاتا ہے، ادروائز ڈرفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جو آپ کا یہ بحری جہاز ہے نا، چھوٹا سا بحری جہاز، یہ 3 سے 4 لاکھ روپے کا پیٹرول یا ڈیزل ایک گھنٹے میں یوز کرتا ہے، چھوٹا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی میں جو ہزاروں کنٹینر والے ہیں، یہ تو چھوڑ دیں، ان کا تو ایک گھنٹے کا جو صرف فیول کا خرچہ ہے نا وہ ملینز میں ہے۔ اسی لیے تو ہزاروں کنٹینر انہوں نے لادے ہوتے ہیں، چند ایک کنٹینرز کے ساتھ آئے تو ہر چیز آپ کو 1000 گنا پرائس کے اوپر ملے۔ 10-10 ہزار کنٹینر، 20-20 ہزار کنٹینر، اتنی وزنی چیز، لاکھوں ٹن وزن سمندر نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو سمندر کے اندر یہ کوالٹی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، ادروائز تو ڈوب جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، کیونکہ اس نے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ یہ چیزیں چل سکیں۔ پھر سمندر میں جو طوفان آتے ہیں، اگر یہ ہمیشہ ہی آئے
تو بحری جہاز کے ساتھ بھی آپ سفر نہیں کر سکتے. سمندروں میں باقاعدہ راستے بنے ہوئے ہیں. اب تو پوری پریڈکشن ہوتی ہے کہ یہ جو جہاز چلا ہے تو فلاں دن سے فلاں دن تک طوفان آ سکتا ہے, لہذا وہ ڈیلے کر کے چلاتے ہیں, فلاں راستے پہ ہو سکتا ہے. اب تو سمندری باقاعدہ ٹریک بن چکے ہوئے ہیں. پہلے تو بڑے سمندری طوفانوں میں جہاز غرق ہو جاتے تھے. نہر سوئس جب تک نہیں بنی ہوئی تھی تو پورا وہ افریقہ کراس کر کے امریکہ تک لوگ پہنچتے تھے, اور وہ جو نیچے افریقہ کی ٹپ ہے نا, وہ سب سے خطرناک جگہ تھی. وہاں کئی بحری جہاز ڈوب جاتے تھے, اتنے بڑے بڑے طوفان آتے تھے. تو پھر انہوں نے افریقہ کے اندر سے ایک چھوٹا سا راستہ رکھا ہوا تھا کہ ایک طرف بحری جہاز جو ہے وہ ان لوڈ ہوتا تھا, دوسری طرف جہاز کھڑا ہوتا تھا. زمینی سفر سے پھر وہاں جا کے اس کو دوبارہ لوڈ کرتے تھے اور پھر ادھر لے کے جاتے تھے. بہرحال سمندر کا جو سفر ہے یا دریاؤں کا جو سفر ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو کوئی سڑک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اونچا نیچا نہیں ہے, اس لیے یہ سفر اختیار کیا جاتا ہے. سب سے آسان سفر ہے, خرچہ بھی زمینی سفر سے کم ہوتا ہے, کیونکہ زمینی سفر میں آپ کو راستے سے جب گزرنا پڑے گا تو اس طرح کی روڈ آپ کہاں سے لائیں گے جو 10 یا 20,000 ٹن وزن اٹھا سکے, لاکھوں ٹن نہیں. یہاں تو ایک بڑا ٹریلا گزر جائے تو سڑک بیٹھ جاتی ہے. یہ ہوائی جہاز جس رن وے کے اوپر بھاگتے ہیں وہ عام رن وے نہیں ہوتا, وہ مضبوط اس اعتبار سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے. رہ گئے بحری جہاز, وہ تو دنیا کی کسی سڑک پہ آپ بحری جہاز کے نیچے ٹائر لگا کے چلا ہی نہیں سکتے, ان کا وزن ہی اتنا ہے. کوئی دنیا کی نہ کوئی کنکریٹ اس کا وزن اٹھا سکتی ہے. دیکھیں, اور پانی بظاہر دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ سارا وزن اس کا اٹھاتا ہے. اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجھایا ہے. حضرت ارشمیدس کو سجھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, ارشمیدس پرنسپل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہر چیز انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایسی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جنہیں تم جانتے ہو, اور ایسی بھی سواریاں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے اور مستقبل میں وہ آئیں گی. انسان کو اللہ نے وہ چیزیں سجھا دی ہیں. ٹرین کا سفر آپ دیکھ لیں, اتنی بڑی نعمت ہے. ٹرین پوری انسانی ہسٹری میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا, یا تو پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب انسان نے پہیا بنا لیا آلموسٹ 5,000 سال پہلے, اور جو دوسرا ماڈرن سائنس میں جو ہے نا وہ یہ سٹیم انجن ہے. حضرت سٹیفن نے جو بنایا تھا, آج 300 سال نہیں ہوئے سٹیم انجن کو, 1748 میں. آج کیا چل رہا ہے 2024, 300 سال نہیں ہوئے. یہ جتنی انسانی ترقی ہے یہ ان 300 سالوں کے اندر ہے. سٹیم انجن بنا, ٹرین کا آئیڈیا آ گیا, ٹرین کا آئیڈیا آیا, دنیا بدل گئی ہے. اور اس وقت چونکہ گریٹ برٹن کی حکومت تھی 1/4 دنیا کے اوپر, افریقہ سے لے کر آسٹریلیا تک, تو پھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر ریلوے نیٹ ورک بچھا دیا. اور جو ان کے انڈر نہیں بھی آتے تھے, جرمنی تھا یا سلطنت عثمانیہ تھی, انہوں نے بھی باقاعدہ, چونکہ ایک ٹیکنالوجی تو ڈیولپ ہو گئی تھی, تو ریلوے لائنز بچھانا شروع کر دی. ریلوے لائن کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ پہلی دفعہ انسانی ہسٹری میں ہوا کہ ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ پہ جانا شروع ہو گیا اور استعمال کے قابل ہو گیا. ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ آج سے 200-300 سال پہلے کا انسان ملتان کا آم جہلم میں کھا سکتا تھا, نہ, انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ملتان جائیں گے تو کھائیں گے, یہاں تک آم پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. کئی ہفتوں کے سفر سے پہنچے گا, گل سڑ جائے گا. سرگودا کا کینو جناب دبئی میں بک رہا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کس کی برکت سے؟ اس ٹریولنگ کی برکت سے. بلکہ آپ BBC کے اوپر ایک باقاعدہ پوری ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے کہ یہ ٹرین کے سفر نے دنیا کو کیسے بدلا ہے. پہلے لوگ ایک علاقے کی چیز دوسرے علاقے میں یوز بھی نہیں ہوتی تھی. مثلا اگر گجرانوالہ میں اس وقت ٹائلز بن رہی ہیں تو گجرانوالہ کے گھروں میں آپ کو ٹائلز لگی ہوئی نظر آئیں گی, دوسری جگہوں پہ نہیں. کیوں بھائی؟ ٹائل کو اٹھا کے اگر آپ گدھے پہ لوڈ کر کے لاہور لے کے جائیں گے تو ایک ٹائل جو یہاں سے 1000 روپے کی چلی ہے
وہاں جا کے 10,000 کی ٹائل ہو جائے گی سنگ مرمر کی, کون لگوائے گا؟ بادشاہ ہی لگواتے تھے نا. سینکڑوں ہاتھی لگے تھے سنگ مرمر کو لے کے جانے کے لیے جب تاج محل بنا تھا. پوری سلطنت کے ریسورسز جھونک دیے تھے حضرت شاہ جہاں نے, اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ابا جی شاہ جہاں کو 9 سال کے لیے قید بھی کر دیا کہ ان میری بیبے تھا مزار تو ویکھتا رہے. وہ تو ایک عورت کا مزار تھا نا تاج محل. تو وہ ہسٹری دیکھیں, ہاتھیوں کے اوپر لوڈ ہو کے یہ سارے کا سارا سامان جاتا تھا. تو ظاہر عام بندوں نے تو نہیں ہاتھی رکھے ہوئے تھے, وہ تو حکمران ہی رکھ سکتے تھے. اور وہ بھی کتنی دور لے جاتے ہوں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہاتھی کو یہاں سے چلا کے آپ کراچی لے جائیں. لے کے بھی جائیں تو کتنے کا پڑے گا آپ کو؟ ایک دن میں تو نہیں اس نے پہنچنا, مہینوں میں پہنچے گا. وہ سارا خرچہ ہاتھیوں کا کھانا ہے جو آپ نے کھلانا ہے راستے میں. تو ایک سنگ مرمر کی اگر ایک سیل یہاں سے آپ نے 10,000 کی لوڈ کیا, اتنے جب پہنچتے 10 لاکھ دی ہو جائے گی. تو کس نے لے کے لگانی ہے؟ ٹرین نے کیا کیا, یہ سارے مسئلے حل کر دیے. ایک جگہ چیز بنتی ہے, کارگو میں رکھی, دوسری جگہ ان لوڈ ہوئی, اور پھر یوں دنیا کا کلچر بدلنا شروع ہوا. اور دیکھیں کمال ہے, ہم نے تو سکون سے نہیں گوروں کو رہنے دیا. سب کانٹیننٹ میں 90 سال انہوں نے سمجھ لیں ایک نیزے کی نوک پہ گزارے ہیں, 1857 سے لے کر 1947 تک. 90 سال بنتے ہیں نا. اس میں کتنی جگہ ان کو لڑائیاں اور فساد اور دنگے اور پروٹیسٹ, ان 90 سالوں کے اندر انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ میں ریلوے کی پٹریاں بچھا دی ہیں. آج تک وہی ٹریک یوز ہو رہے ہیں. پٹری ہم کبھی کبھار چینج کر لیتے ہیں, سلیپرز بھی چینج کرتے ہیں, ٹریک وہی ہیں. تو ٹریک بنا دیے میں, ایون کئی پل بھی وہی ہیں, نہری نظام دے دیا. آپ اندازہ کریں اتنے سے وقت کے اندر. لوگ کہتے ہیں جی انگریز چلے گئے, اگر انگریز اتنے ہوتے تو پھر ساڈا کیا حال ہوتا؟ جی حال یہ ہوتا کہ آج بولے ٹرین نہیں پھر رہے ہوتے, ریل کا آریجنل ذلیل ہو رہے ہوتے, یہ حال ہوتا. تو یہ ساری کی ساری ترقی اس میں اشارتاً موجود ہے کہ ایسی بھی اللہ تعالیٰ سواریاں پیدا کرے گا جو آج تم نہیں جانتے. اب تو وقت اب تو یہ ڈرون ٹیکسیاں شروع ہو رہی ہیں بھائی. دبئی میں تو کچھ عرصے کی بات ہے, لوگوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈرون رکھے ہونے ہیں. پہلے یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے نا. میں 1995-6 کی بات کر رہا ہوں, انجینئر یونیورسٹی میں تھے ہم. تو رات کو 10:30 کے بعد 1/4 ریٹ ہوتا تھا ٹیلی فون کال کا. اس زمانے میں بھی 14 روپے 1 منٹ کا خرچہ آتا تھا. 14 روپے میں بات کر رہا ہوں 1995, 30 سال پہلے. آج دے سمجھ لو اگر حساب لاؤ نا تو راتی 10:30 بجے کے بعد کال کرنے کے لیے ہزاروں روپے آپ کو دینا پڑے 1 منٹ کا. آج بھی 14 روپے منٹ نہیں ہے, روپے تک بات آ گئی ہے. اور میسیجز کو آپ دیکھیں وہ تو پیسوں میں ہے. ٹیکنالوجی کی برکت ہے. اور وہ بھی لینڈ لائن فون ہوتا تھا, لائن میں لگنا پڑتا تھا. پھر بوتھ آئے, پھر موبائل فون شروع ہو گئے تھے 95-6 میں, لیکن وہ امیروں کے پاس. جو اس کا بوم آیا نا وہ آیا جب GSM ٹیکنالوجی پاکستان میں آئی ہے 2001-2 میں. پھر اس کا آہستہ آہستہ شروع ہوا, اور آج موبائل سمجھ لے سانس کی طرح ضروری ہو گیا ہے. اس کے بغیر تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا, اور ہمارا رزق بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سب کچھ اس کے ساتھ جڑ گیا موبائل کے ساتھ. کسی نے سوچا بھی تھا کہ یہ موبائل ہماری زندگی کا اتنا لازمی جز بن جائے گا؟ اسی طریقے سے وہ وقت دور نہیں ہے جب اس طرح کی جو ہوائی سواریاں ہیں یہ بھی ہر بندے کے استعمال میں آ جائیں گی. موٹر بائکس کا بھی کسی نے سوچا تھا؟ یار پہلی دفعہ جب سائیکل بنی تھی نا, جو یہ 2 پہیوں والی سائیکل جو اس وقت ماڈرن ہے, یہ اس کو مشکل سے آپ سمجھ لیں 150 سال ہوئے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے سائیکل ہونا بھی کسی کے پاس بڑی بات ہوتی تھی. لوگ اتنے خوش ہوتے تھے کہ یار ہم خود جا رہے ہیں. گھوڑوں میں بگیوں کے اندر بیٹھ کے جانے والے لوگ, یا گھوڑے کے اوپر سواری کے ذریعے جانے والے لوگ, اتنی مشکل سے تکلیف سے, ایسے لوگ جو جانوروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو, انہیں سائیکل مل جائے کہ وہ پیڈل مار کے خود سفر کر سکے تو بہت بڑی نعمت تھی.
शुरू में जब साइकिल आई थी लोग 40-50 किलोमीटर रोजाना साइकिल पे जाते थे शौक से, क्योंकि ये जज्बा ही इतना होता था कि हम किसी घोड़े के मोहताज नहीं रहे, खुद जा रहे हैं। हम भी जब बचपन में नया नया साइकिल चलाना सीखा है 15-20 किलोमीटर तो शाही कोई नहीं होती थी, हालांकि कितनी एफर्ट पुट। और मोटर बाइक पे आ जाए, मोटर बाइक तो मेरा ख्याल है उसमें तो ये वाली एफर्ट भी खत्म है और ऐसी इंजॉयमेंट है, शायद ये 100 साल बाद भी मोटर बाइक वाली जो एक फैसिलिटी है ये एक मजेदार चीज है। और जब ये एयर टैक्सी शुरू हो जाएंगी और एक आम बंदा इनको खरीद सकेगा, जिस तरह मोबाइल फोन किसी ने सोचा था, एक आम आदमी भी जिस पे सुनने के भी पैसे पड़ते थे किसी जमाने में, कि एक आम आदमी, लोग उस टाइम जब ये यू फोन लॉन्च किया ना तो उस वक्त ये बातें शुरू हो गई थी कि जी आपको घरों में जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो औरतें काम करती हैं, क्योंकि वो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड सबसे कम होता है, इनके हाथ में भी आपको मोबाइल नजर आएंगे। और हम हंसते थे कि यार ये कैसे, ये बेचारे तो मतलब फोन भी किसी के घर जाके उनकी मिन्नतें मार के करते हैं, इनके हाथ में मोबाइल होंगे। तो देख लें, उनके पास टच स्क्रीन है, मेरे पास सादा मोबाइल है। मैंने अपने सिवा अभी तक कोई अपने जानने वालों में बंदा नहीं देखा कि जिसके पास ये वाला मोबाइल हो। हाँ, जिसके पास है तो वो पैरेलल में उसने जरूर रखा हुआ है, लेकिन वो 76 मोबाइल ਉਹਦੇ ਕੋਲ है वो स्क्रीन वाला मोबाइल। उसके बगैर तो अब चाह रहे ही नहीं, लोगों की जिंदगी सारी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ इंसान को तरक्की करवाई है।